جو ہمارا دین ہے یہ انسانیت کو کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی طرح سے تکلیف میں نہیں لانا چاہتا ہے. تو یہ راستے کے جو آداب ہیں یہ تو بہت ہی مفصل ہیں کہ عام لوگوں کو یہی لگے گا کہ یہ راستے کے بارے میں کیا حقوق ہیں، کیا معاملات ہیں. تو مگر یہاں اسلام کے محاسن، جیسے کہ آپ نے بیان فرمائے، اسلام کے محاسن کا یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے کیا کر رہا ہے. ہماری ماؤں بہنوں میں سے کوئی آ رہی ہے تو ہمارا کیا معمول بن گیا، ہمارا معمول بن گیا ہم دیکھتے رہتے ہیں. راستے کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہم حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بیٹھے جو ہیں تو وہ کھڑا جو ہے اس کو سلام کرے، یا راستے کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. شرعی اصطلاح میں دیکھا جائے تو لعنت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ کسی کام کی نہیں. جو انسان لعنت کرتا ہے اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ گھوم کے لعنت جو ہے لعنت کرنے والے پہ آ جاتی ہے. وہ انسانی زندگی کے حوالے سے اسلام چاہتا ہے کہ انسان کو ہر طرح کا خیر ملے. راستہ اس لیے بنتا ہے کہ تاکہ عام لوگوں کو سہولیت ہو، اور عام لوگوں کی سہولیت میں ہم رکاوٹ بن رہے ہیں. خصوصاً جو دین سمجھ کر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دینی کام میں عمل کیا ہے، لیکن ادھر سے وہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے اس دینی کام پر عمل کرنے سے لوگوں کے لیے کتنی رکاوٹ بن رہی ہے، کتنی مشکلات پیدا ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے روبرو ہونا چاہتے ہیں، میری مراد ہے محترم المقام شیخ اسد اللہ المدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اللہ کا شکر. چونکہ شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے جو ہمارے حالات ہیں، کچھ اسلام میں یا شریعت میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. صحیح. اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں بے خبر ہیں، یا جن کو علم ہے، علم ہونے کے باوجود وہ ان باتوں کو اس طریقے سے نہیں لیتے ہیں جس طریقے سے ہمیں شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے. تو میری مراد ہے کہ آج جس موضوع پہ ہم تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید ہونا چاہتے ہیں، وہ میری مراد ہے راستے کے حقوق اسلام نے دیے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام یا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس میں ہر ایک کے حقوق ہیں، چاہے وہ یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز لے لیں. ہمارے جو حیوانات ہیں، حیوانات کے تناظر سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ان کے بھی حقوق ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ ذبح کریں تو اچھے طریقے سے ذبح کریں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں ہر چیز کے حقوق ہیں اپنے اپنے اعتبار سے. تو ان میں سے ایک ہمارے راستہ آتا ہے. تو راستے کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کے بارے میں شریعت نے، اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں راستے کے حقوق پہ سامنے رکھتے ہوئے ان پہ عمل کرنا چاہیے. تو آپ تھوڑا اس پہ نظر ڈالیں. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھ ناچیز کو دعوت دی ہے. اسلام جو ہے ہمیں ہر طرح کا خیر سکھاتا ہے اور ہر طرح کے شر سے روکتا ہے. یہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک ایسا دین ہے جو شامل ہے ہر طرح سے. یہ جو انسانی زندگی ہے وہ انسانی زندگی کے حوالے سے اسلام چاہتا ہے کہ انسان کو ہر طرح کا خیر ملے، ہر جانب سے اس کو خیر ملے. انسان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان کو نہیں، لفظ انسان کو، کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. تو اسلام میں یہ خوبی ہے، بلکہ یہ محاسن اسلام میں سے ہے کہ اسلام ہر طرح کے جو خیر سے انسانیت کو نوازنا چاہتا ہے. اگر ہم بہت سارے پہلوؤں پر یہاں بات کریں گے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، لیکن آج ہم صرف ایک پہلو پر بات کریں گے کہ اسلام نے جو ہمیں آداب سکھائے ہیں وہ من المہدی الی اللحد، تمام ہر جگہ پر، ہر نکڑ پر، ہر موڑ پر اسلام نے ہمیں رہنمائی کی ہے. تو ان میں سے یہ ہے کہ جو راستہ ہے یہ بہت اہم چیز ہے انسانی زندگی میں. تو اسلام چاہتا ہے کہ یہ راستہ ہمیشہ جو ہے تکلیف دہ راستہ نہیں ہونا چاہیے.
چاہے اس راستے سے کوئی بھی چلے، چاہے وہ مسلم گزرے غیر مسلم گزرے، انسان چلے، کوئی چوپائے چلے، کوئی پرندہ وغیرہ جو بھی، یا گاڑی چلے، تو کہیں سے اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلام کی خوبی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اگر دیکھا جائے قرآن کی نصوص ہیں یا باقی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کی روایت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ تو اسی حدیث کو ہم بنیاد بنائیں گے اس جو بات چیت جو ہماری ہو رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے اتقوا اللعانین۔ صحابہ سے ایک دن مخاطب تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات چیت فائدہ مند ہوتی تھی، اور ہر بات میں کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی نصیحت ہوا کرتی تھی۔ تو ایک دن آپ نے فرمایا اتقوا اللعانین، ارے لوگو دو ایسی چیزوں سے بچو جو باعث لعنت ہوتی ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے انسان لعنت ملامت کا حقدار بن جاتا ہے، ایسا کام سبب بن جاتا ہے کہ لوگ اس پر لعنت بھیجیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑا لفظ ہے لعنت کہنا۔ تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں الطرد والابعاد، یعنی دتکارنا کسی کو، دور کرنا کسی کو۔ یعنی ہم کہیں گے کہ اللہ کی رحمت سے جو انسان دور ہو جائے وہ لعنتی بن جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں دیکھا جائے تو لعنت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ کسی کام کی نہیں ہے، یا جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ کس کام کا ہے؟ یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ لعنت کا استعمال کیا ہے، یا قرآن نے جہاں بھی لفظ لعنت کا استعمال کیا ہے، تو کچھ علماء کا لکھنا ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ بڑے گناہ کی علامت ہے، کبائر میں سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے گناہ کی دو قسم ہیں، آپ جانتے ہیں، صغائر اور کبائر، یعنی چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ تو بڑے گناہ کی علامت اگرچہ بہت ساری علامات ہیں، مثلا یہ کہا گیا ہے کہ جس گناہ پر حد مقرر ہے وہ بڑا گناہ ہے، جس گناہ پر عذاب علیم آیا ہے وہ بڑا گناہ ہے، جس گناہ پر عذاب عظیم آیا ہے وہ بڑا گناہ ہے، جس گناہ پر لعنت آئی ہے وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ سمجھیے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بڑے گناہوں سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں، یعنی جس پہ انسان لعنت کا موجب بن سکتا ہے، باعث لعنت بن سکتا ہے، تو وہ اس حدیث میں دو یعنی سبب یا دو وجہ بیان کی گئی ہیں، تو وہ کیا کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے مجھے سوال کیا ہے تو ویسا ہی سوال صحابہ نے بھی کیا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا وَمَا اللَّعَانَانِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو باعث لعنت چیزیں یا سبب لعنت چیزیں کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، آپ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کرتا ہے یا ان کے سائے میں، تو یہ اس حدیث پر اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو یہ حدیث جو ہے بہت ہی وسیع المعنی ہے۔ سب سے پہلے اگر اس کے لفظوں پر غور کیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ فی الحال ہم انہی دو چیزوں پر اگر ہم نظر رکھیں گے، یعنی راستے میں پاخانہ کرنا، یہ بڑی عام چیز ہے، آج بھی ہے، حتیٰ کہ اس دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں آج بھی لوگ راستے کو نہیں چھوڑتے ہیں، راستے میں پیشاب کرتے ہیں، یا اپنی گھر سے جو غلاظت نکلتی ہے راستے پر چھوڑتے ہیں، راستے پہ ڈالتے ہیں۔ صحیح بات، کیونکہ اکثر دیکھا گیا یہ بھی ہے کہ یہ اکثر جو ہم مکانوں کی تعمیر ہو رہی ہے یا کوئی انسان جو ہے گھر کے اپنے چیز لا رہا ہے، تو اکثر دیکھا جاتا ہے، آپ بازار میں بھی دیکھ لیں، گاؤں شہر، میرے خیال میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کہیں سیمنٹ پڑا ہوا ہے، کہیں باجر پڑی ہوئی ہے، کہیں لوہا پڑا ہوا ہے، تو یہ بھی ہے ایک قسم، یعنی یہ بھی اس میں آ سکتی ہے، یہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ لیکن فی الحال ہم اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں گے۔ یتخلی، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے باادب تھے، سب سے زیادہ باادب تھے، ہونے بھی چاہیے، آخری نبی ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یتغوط کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ یتغوط یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی استعمال کر سکتے تھے، یہ لفظ بھی، کہ الذی یتغوط فی طریق الناس، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یتخلی۔ دیکھیں اس میں کتنا ادب ہے۔ حالانکہ ہم اپنی اپنی زبانوں میں یا اردو میں یا اپنی اپنی زبانوں میں اگر ہم اس لفظ کو بولیں گے تو کتنا معیوب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی، یعنی جو تنہائی میں نکلے گا، خلا میں جائے گا،
کیا کرنے جائے گا خلا میں؟ ظاہر سی بات ہے وہ حاجت بشری کے لیے، بشری کے لیے. لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ الذی یتخلی فی طریق الناس، یعنی جو شخص پیشاب پاخانہ کرتا ہے لوگوں کے راستے میں. اور یہاں طریق سے کیا مراد ہے؟ طریق سے مراد ہے ایسا راستہ جس پر لوگ چلتے ہوں آج، یعنی جو آج لوگوں کا راستہ ہے. کیونکہ بہت سارے راستے ایسے ہوتے ہیں کہ جو راستے جو ہے بعد میں بند ہو جاتے ہیں. جو ہمارے بچپن میں جو راستے تھے نا، آج وہ راستے نہیں ہیں. مراد ہے جو راستہ جو ہے لوگوں کا آج جہاں پر لوگ چلتے ہیں. تو اس سے یہ مسئلہ بھی صاف نکلتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہے جو مسدود ہے، جو بند ہو گئے، لوگ وہاں سے نہیں چلتے ہیں. تو کبھی انسان کو حاجت بشری کے لیے جانا پڑے تو وہ جہاں جا سکتا ہے. تو اسی طرح سے آپ نے فرمایا او فی ظلہم، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ایسی جگہ جہاں پر لوگ آرام کے لیے جائیں. مثلا لوگ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ تھوڑا کیلولا کرتے ہیں کسی جگہ پر، یا کچھ مزدور طبقہ ہوتا ہے زمینداری وغیرہ، پھر وہ سایہ لیتے ہیں گرمیوں کے موسم میں تھوڑا، یا بزرگ حضرات ہوتے ہیں. صحیح تو وہ جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پر تنہائی ہو، جہاں پر سایہ ہو، جہاں پر کوئی ہمیں خلل انداز نہ ہو جائے. ایسی جگہ وہ ڈھونڈتے ہیں. وہ جگہ ہوتی ہیں درختوں کے نیچے، وہ جگہ ہوتی ہے چناروں کے نیچے. لیکن جب وہ بزرگ یا مزدور طبقہ یا کوئی بھی شخص وہاں جائے، اب وہ وہاں آرام کرنا چاہیے، لیکن وہاں پر ناپاکی ہوگی، اعزکم اللہ، وہاں پر ناپاکی ہوگی اور وہاں پر تکلیف دہ چیز ہوگی. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیونکہ اسلام کبھی بھی کسی بھی انسان کو، کسی بھی حیوان کو، کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اسلام کے جو کہتے ہیں نا حقوق انسان، ہیومن رائٹس، تو یہ سب سے بڑا علمبردار جو ہے ہمارا اسلام. شیخ صاحب، جس طریقے سے آپ نے اس میں حدیث بھی کوٹ کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی ہمیں قضاء حاجت کے لیے جانا پڑے تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے کہ ایسا راستہ نہ ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ لعنت کی 2 جگہوں سے، ظاہر سی بات ہے آپ، کیونکہ ہمارے کشمیر میں بھی یہ ماحول ہے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لعنت کرتے ہیں. کیونکہ ہماری جو ماں بہن ہے، اگر وہ جھاڑو گم جائے تو وہ کہتی ہے اس پہ لعنت، یہ نہیں مل رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گائے یا باقی جو مال ہے وہ اگر تھوڑی ادھر ادھر بھاگ جائے تو اس پہ بھی ہم لعنت کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا راستے میں جا رہا ہے، اس کا پاؤں پھسل گیا اور گندگی پہ لگ گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو لعنت نکلے گی کہ یہ لعنتی نے ایسا کام کیا ہے. تو اکثر ہم یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ہمیں سمجھ آ گئی بات کہ لعنت کا سبب یہ اس لیے بنتی ہیں کہ جب ایک انسان سائے دار درخت کے نیچے یعنی قضاء حاجت کرے گا یا راستے میں کوئی ایسا کام کرے گا، ایسی چیز قضاء حاجت کی وجہ سے وہ راستہ جو ہے بدبودار بن جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس پہ دعائیں نہیں دیں گے بلکہ اس پہ وہ لعنتی ہی کریں گے. تو ایک اور بات آپ یہ لے لیں کہ اکثر ہماری ماں بہن جو ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، کیونکہ حالانکہ جھاڑو گم ہو گیا تو جھاڑو پہ لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا گائے تھوڑی ادھر ادھر گھوم رہی ہے یا وہ اس کا مان نہیں رہی ہے تو اس گائے پہ لعنت کرنے کا کیا بنتا ہے. تو کیا ایسا معاملہ بھی ہے جیسے کہ ہم حدیث میں سنتے ہیں کہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ جو انسان لعنت کرتا ہے اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ گھوم کے لعنت جو ہے لعنت کرنے والے پہ آ جاتی ہے. تو اس اعتبار سے آپ کیا اپنے ان آڈینس کو کہنا چاہیں گے کہ یہ یعنی معمولی سمجھتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر میں اپنی ماں بہن جو ہیں، کیونکہ یہ کام انہی کا ہوتا ہے زیادہ، تو اس کے آپ کیا اس حدیث کے تناظر سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے مولانا صاحب، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم لفظ لعنت کو سمجھیں. یہ لفظ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطیر لفظ ہے. تو ہم نے شروع میں کہا کہ لفظ لعنت جو ہے اس کا مطلب ہے الطرد والابعاد، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا. یعنی جب شیطان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پڑی تو وہ اللہ کی رحمت سے مطرود ہو گیا، دتکارا گیا. تو اب کوئی شخص لعنت کو مطلب اپنی زبان پر لاتا ہے، پہلے تو یہ حرام ہے، کسی چیز پر لعنت نہیں کرنی ہے، نہ کسی معین شخص پر لعنت کا جواز ہے، کسی معین، حتیٰ کہ کافر پر بھی ہم لفظ لعنت نہیں کہہ سکتے ہیں.
کوئی متعین شخص ہمارے ذہن میں ہے، کوئی بہت ہی بڑا دشمن اسلام ہے، لیکن ہم لعنت نہیں کہہ سکتے اس کی، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، یہ ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ منع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ لعنت جو ہے بہت بڑا لفظ ہے، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ اور جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، تو یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لعنت جو ہے، جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو یہ لعنت جو ہے تمام آسمانوں اور زمینوں میں گھومتی ہے۔ واللہ عالم کیسے گھومتی ہے، کیونکہ اس پر تو ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہ گھومتی ہے کہ کسی جگہ یہ بیٹھ جائے، کیونکہ وہ چیز لعنت کی مستحق نہیں ہوتی ہے جس پر اس نے لعنت بھیجی۔ مثلا کوئی چاقو پر لعنت بھیجتا ہے، کوئی جو ہے گھر کی کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس میں ہماری جو مائیں بہنیں ہی نہیں ہیں، اس میں ہمارے جو گھر کے افراد جو بڑے ہیں، جو گھر کے جو خانہ دار ہیں، جس کو ہم کہیں گے جو بڑے بڑے ہمارے گھر کے جو ذمہ دار افراد ہیں، تو وہ بھی اس میں ہیں۔ عادت ہو گئی ہے، کسی کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ ہر دفعہ لعنت لعنت کا لفظ پکارتا ہے، تو یہ جو ہے پھر یہ لعنت جو ہے آسمان و زمینوں میں گھوم کر پھر جب جگہ نہیں پاتی ہے تو پھر یہ واپس اسی شخص پر پڑتی ہے جس نے اس کو منہ سے نکالا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ اب یہاں اس حدیث سے ہمیں جو کچھ مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں، سامعین اور ناظرین کے لیے ہم بتائیں کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، کسی تکلیف دہ چیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، کیونکہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے اور اسلام ہمیں امن کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے ایسی چیزیں ہماری جو قرآن کے نصوص ہیں اور حدیث کے نصوص ہیں بہت ہیں، لیکن میں یہاں ایک اشارہ کروں گا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ جو غیر مسلم ہیں ان کے مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان کے عقائد کے ساتھ یا ان کے جو شاعر ہیں، دعوت نہیں چھوڑنی ہے، برا بلا مت کہنا، ہاں برا نہیں کہنا، ان کو برا نہیں، کیونکہ ان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، تو اس عقیدے کی بنا پر اللہ فرماتا ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ، اس کے جواب میں وہ ہمارے اللہ کو گالی دیں گے، اور اللہ تو گالی کے لیے نہیں ہے، اللہ عبادت کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا مت کرو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کسی تکلیف دہ چیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، دوسروں کو یا خود کو بھی تکلیف پہنچائے۔ تو ایک حدیث ہے متفق علیہ، اس میں اللہ کے رسول نے ایک ایسی ہی بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، غالباً یہ فرمایا ہے کہ اس شخص اپنے والدین کو گالی مت دو، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یسب الرجل اباہ، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی اپنے باپ کو گالی دے۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو صحابہ نے حیرانگی کا اظہار کیا ہے، لیکن آج کا دیکھیے، آج کا معاشرہ دیکھیے کہ آج جو ہے بچہ یا کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو گالی دینے سے ہچکچاتا نہیں ہے، لیکن صحابہ نے یہ بالکل تعجب سے پوچھا، بالکل حیرانگی کا اظہار کیا کہ وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، کیا ایسا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے، وہ یہ سبب بن رہا ہے کہ سبب، بالکل، یعنی ڈائریکٹ کوئی شخص جو اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا ہے اس زمانے، آج تو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، آج تو دیتے ہیں، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن دیکھیے صحابہ کے زمانے میں ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ذریعہ بنتا ہے کوئی شخص، تو اس ذریعے کو بند کرو۔ اچھا شیخ صاحب، ایک اور میں یہاں مسئلہ لینا چاہتا ہوں راستے کے حوالے سے، کیونکہ مختلف اوقات میں، کیونکہ راستے کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بیٹھے جو ہیں تو وہ کھڑا جو ہے اس کو سلام کرے، یا راستے کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، کیونکہ اکثر آج ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے جو اس سماج جو دوسری طرف جا رہا ہے، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر چاہے وہ بازار کا راستہ ہو یا گاؤں کا راستہ ہو، تو گاؤں کے راستے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے نوجوان طبقے کو بیٹھے ہوئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سماج جو ہے، سماج میں نوجوانوں کا ایک اہم رول ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نوجوان آج کل جو ہیں
وہ اکثر اپنا ٹائم وہ کس طریقے سے پاس کر رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے ان کو کچھ نالج ملے، یا اپنی زندگی وہ سدھارنے کے لیے واللہ عالم کس ذریعے سے وہ اس راستے پہ بیٹھتے ہیں؟ تو ان راستوں پہ بیٹھنے کا ایک یہ بھی ہے کہ اپنے نظروں کو نیچی رکھیں اور سلام کا جواب دیں۔ تو اس تناظر سے ہم اپنے معاشرے کو کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ معاشرے میں، کیونکہ اکثر ہمارے نوجوان جو ہیں اس چیز میں مبتلا ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کے؟ شیخ صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ آج کل جو عادت بن گئی ہے ہمارے نوجوانوں کی، نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، تقریباً جب مغرب کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے یا مغرب سے پہلے یا عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں کشمیر میں ایسی عادت بن چکی ہے کہ نوجوان طبقہ، لڑکے اور لڑکیاں اور حتیٰ کہ بڑے بھی سڑکوں پر نکلتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں ادھر سے کون آیا، ادھر سے کون گیا، ادھر سے اس کی بھی غیبت شروع، اس کی بھی غیبت شروع، ارے یہ کہاں جا رہا ہے، ارے وہ کہاں جا رہا ہے، پوچھ گچھ۔ تو یہ بہت بری بات ہے، تو اسلام ہمیں ان چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور یہ اسلام کے اصولوں میں سے تقریباً ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اگر دیکھنی ہوگی کہ کسی شخص میں اسلام کی خوبی نظر آ رہی ہے، اگر کوئی خوبی کسی میں نظر آ رہی تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسی چیزیں چھوڑنی چاہیے، مالا یعنی چیزیں، مالا یعنی مطلب جو اس کے مناسب نہ ہوں۔ اور مسلمان جو ہے، چاہے وہ مسلمان جو ہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو یا غریب ہو امیر ہو، مسلمان کو ایسی نہیں چاہیے، مسلمان کو ایسی چیزیں جو زیب نہیں دیتے ہیں، راستوں پر بیٹھ کے پھر اپنا ٹائم ویسٹ۔ حتیٰ کہ صحابہ کے بارے میں آیا نا، وہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ سڑکوں پر کیوں بیٹھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ کبھی کبھی ضروری بھی ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سڑکوں پر ہمیں بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر آپ اب نہیں مان رہے ہو تو فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو اس راستے کا حق ادا کرو۔ تو اس لیے اگر کسی کو شخص کو بیٹھنا ہی ہے، یعنی مجبوری ہے، مجبوری کی صورت میں بیٹھنا ہے، تو پھر وہاں جو ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ حق ادا کرنا کیا ہے؟ رد السلام، آپ نے فرمایا سلام کا جواب دینا ہے، اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا، اور اسی طرح سے وہ غض البصر جو ہے یعنی نگاہوں کو نیچے کرنا ہے، یعنی اگر وہاں سے کوئی ہماری ماؤں بہنوں میں سے کوئی آ رہی ہے تو ہمارا کیا معمول بن گیا، ہمارا معمول بن گیا ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ کون ہے، کہاں جا رہی ہے، ایسا ہے ہی نہیں، ایسی کوئی اجازت ہے۔ تو اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نے جو کہا نا کہ ہم تو رسول اللہ کا کہ کبھی بیٹھنا پڑتا ہے، صحابہ نے جب کہا تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے کچھ نوجوان ایک دو ادھر سے نکلے، ایک دو ادھر سے نکلے، اور راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی، اور ممکن ہے کسی مسئلے پہ ان کو اپنی بات چیت کرنی ہو، اس میں ٹائم لگ جائے، تو وہ اس اعتبار سے بیٹھ جائے، تو اس بیٹھنے میں چاہیے کہ وہ اس کا یعنی حق جو ہے رد السلام ہے یا غض البصر وغیرہ، یہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ تو شیخ صاحب، چونکہ یہاں تو یہ تو نوجوان وہ طبقہ ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں، محاسن اسلام کی چیزیں جو ہیں ان پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں، تو میں یہاں آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف لینا چاہتا ہوں، راستے کے حساب سے، کیونکہ اکثر ہم کوئی بھی طبقہ لے لیں یہاں، خاص کر ہمارا جو دینی طبقہ ہے، دینی طبقے کے اعتبار سے میرا کہنے کا مراد ہے مسجد انتظامیہ ہے، یا جو ہماری مصلی ہے جس میں ہم جنازہ وغیرہ پڑھتے ہیں، جنازہ گاہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ انتظامیہ ہو، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں جمعے کے دن پہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، یا عیدین کے موقع پر اجتماع ہوتے ہیں ہمارے، تو اس اجتماع کے موقع پر جہاں جہاں مسجدیں سڑک پہ ہیں یا سڑکوں، کیونکہ اکثر مسجدیں آج سڑکوں پہ ہی ہیں، کیونکہ یا تو وہ گلی کوچہ کا سڑک ہے یا مین سڑک سے گزر رہا ہے، تو میری مراد ہے کہ ہم اکثر اس میں مبتلا ہیں کہ ہم راستے کا حق مارتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اگر مسجد میں جگہ کم ہے یا لوگوں کی زیادتی ہو گئی ہے عید نماز کے لیے، جمعہ نماز کے لیے، یا کسی ایسے شخص کا جنازہ آ گیا جو اللہ کا نیک ہے، بہت تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور مصلی اس کا وہ کم پڑ رہا ہے، تو ہم ایک یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم
اس نماز جنازہ کو سڑک پہ لے آتے ہیں، اور جب مسجد میں جگہ کم ہو جاتی ہے تو مسجد کی چٹائیاں جو ہیں اس کو سڑک پہ لے آتے ہیں۔ تو میرا جو نظریہ ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک قسم کا راستے کی حق تلفی ہے، اس اعتبار سے کہ ممکن ہے، کیونکہ راستہ ہم اس لیے بناتے ہیں، راستہ اس لیے بنتا ہے کہ تاکہ عام لوگوں کو سہولیت ہو، عام لوگوں کو سہولیت ہو، اور عام لوگوں کی سہولیت میں ہم رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اسی دوران کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، کوئی ایسی تکلیف میں یا ڈیلیوری کیس ہو جائے، اور ان کا راستہ ایک ہی ہے، اسی مسجد سے گزرنا ہے جہاں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سڑک پہ ان نے جانماز لگا لی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کم سے کم 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تو اس میں لگنا ہی لگنا ہے۔ تو اس اعتبار سے لوگوں کو، خاص کر میں اپنی سننے والوں کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں، کیونکہ اکثر ہمارا جو انتظامیہ ہوتی ہے، چاہے وہ مساجد کی انتظامیہ ہو یا ان مصلی جو وغیرہ ہیں ان کی انتظامیہ ہو، تو یہ چیز ہم اس وقت یعنی ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، یعنی ہم اس وقت یہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، دینی کام کرنے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کا کام ہے، اور اگر اس میں رکاوٹ بن جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ رکاوٹ پیدا کرنا اور دین سمجھ کے کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم ایک طرف سے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طرف سے نماز جنازہ کا ادائیگی کر رہے ہیں، تو یہ تناظر جو ہماری کشمیر میں اکثر دیکھا گیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہے، اس میں ہم سارے ملوث ہیں۔ تو اس تناظر میں جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے یا میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شریعت اس کی بھی اجازت ہمیں نہیں دے رہی ہے۔ تو آپ کا کیا اس میں یعنی خیال ہے؟ یہ تو آپ نے بہت بجا فرمایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور خاص کر خصوصاً جو دین سمجھ کر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دینی کام میں عمل کیا ہے، دینی کام پر میں مشغول تھا، لیکن ادھر سے وہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے اس دینی کام پر عمل کرنے سے لوگوں کے لیے کتنی رکاوٹ بن رہی ہے، کتنی مشکلات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سڑک پر نماز پڑھنے سے کوئی بیمار جو ہے کراہ رہا ہے گاڑی میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیمار کی جان بھی جا سکتی ہے، تو یہ سبب نہیں بن رہے ہیں ہم اس میں، اس کی موت کے ہم سبب بن رہے ہیں، کیونکہ اگر موقع پر یہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا پیشنٹ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ماں بہن کوئی پیٹ سے ہے اور بچے کی تولد ہونے والی ہے، اور اچانک اس کو تکلیف ہوئی، سامنے گاڑی آئی اور گاڑی میں دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو کیسے روکیں، کیونکہ اکثر ہمارا عام طبقہ جو ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید صحیح کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس راستے میں نہیں لگاتے ہیں، وہ روک جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حالانکہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں، جی، لوگ ایسی چیز طوعاً و کرہاً برداشت کر ہی لیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن سوچنا ہے کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ لوگ تو کر لیتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، حتیٰ کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی کام ہے، لیکن سوچنا ہے کہ اسلام نے ہمیں جو راستے کے جو حقوق بتائے ہیں تو ان حقوق کا کیا کرنا ہے۔ بالکل، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ایک چیز یاد آ گئی کہ لوگ جو ہیں گاڑیاں پارک کرتے ہیں سڑکوں پر، تو حتیٰ کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں تو وہ تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ ابھی جب میں کلاس میں آ رہا تھا تو اس وقت جو ہے تقریباً مجھے 10 منٹ ایک جگہ جام میں پھنس گیا میں۔ وجہ کیا تھا کہ ایک شخص نے گاڑی رکھی تھی سڑک پر، تو ادھر سے بھی جام ادھر سے بھی جام، تو بہت ہی جو ہے مشکل ہم پر گزری اس وقت، تقریباً مجھے 5-10 منٹ مجھے کلاس میں لیٹ ہو گئے اس وجہ سے، ورنہ میں لیٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک شخص کی غلطی سے بہت سارے لوگ جو ہے مشکلات میں پھنس گئے۔ ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بیمار ہوتا تو واللہ عالم، کوئی دفتر کو جانے کے لیے جو ہے وہ تگ دو کرتا تھا، لیکن بند ہو گیا۔ کیونکہ حقوق، جس کو ہم حقوق الطریق بھی کہہ سکتے ہیں، راستے کے حقوق کہہ سکتے ہیں، تو راستے کے حقوق کے اعتبار سے میں
یہی سمجھتا ہوں کہ ہم ان حقوق کو یعنی معمولی لیتے ہیں. معمولی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو ہم غلط نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج کل چاہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں گاڑیاں پارکنگ کی جاتی ہیں یا مٹیریل لا رہے ہیں ہم گھر میں، مجھے گھر بنانا ہے اور گھر کا مٹیریل ہم رکھنے کے لیے سڑک کا استعمال کرتے ہیں، اور کبھی اتنا بھی ہوتا ہے کہ سڑک کے استعمال کرنے سے وہ سڑک بند ہو جاتی ہے یا اس میں کسی کو لیٹ ہو سکتا ہے جب تک وہ مٹیریل اٹھائے، جب تک وہ سامان اٹھائے، اس میں یہ چیزیں لگ سکتی ہیں. تو من جملہ اگر ہم کہیں گے کہ اسلام نے چھوٹے چھوٹے جو معاملے ہیں ہمارے چاہے وہ ہمارے سماج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہماری معاشی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کو یہ معمولی ہے، مگر اسلام ان کو بہت بڑی یعنی جگہ دے رہا ہے. اسلام اس پہ بھی گفتگو کرتا ہے. اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ راستے کے کس سائڈ سے چلنا چاہیے اور راستے پہ چلتے ہوئے انسان کس انداز سے چلے. تو ان ساری چیزوں کا میرے خیال میں یہ نچوڑ نکلتا ہے کہ اسلام نے وہ کوئی ایسی شے نہیں چھوڑی ہے جو انسانیت کے لیے خیر خواہ نہ ہو، یعنی انسانیت کے لیے، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ کسی کو نقصان لیں. تو ان ساری من جملہ ان ساری چیزوں کو یا ان سارے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے ہمیں حقوق کے اعتبار سے، جہاں اسلام نے والدین کے حقوق بیان کیے، اولاد کے حقوق بیان کیے یا باقی حقوق بیان کیے، حقوق الزوجین وغیرہ، تو وہاں اسلام اس میں بھی پیچھے نہیں ہے کہ راستے کے حقوق میں سے کیا کیا حقوق ہیں اور ان پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. اسلام نے کوئی خیر والی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کی ہمیں جو ہے جانکاری نہ دی ہو، اور کوئی بھی شر نہیں چھوڑا ہے جس کی ہمیں جانکاری نہ دی ہو. تو یہ راستے کا معاملہ جو ہے، یہ راستے کا جو معاملہ ہے، یہ بہت ہی بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس وجہ سے آج کل کافی لوگ جو الجھن میں ہیں، کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اسی لیے جو وقت کی حکومت ہوتی ہے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو روڈ وائڈننگ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کے مکانات آتے ہیں، اس میں لوگوں کے جو زراعت والی زمین آتی ہے، لیکن حکومت ہر جو ہے حکومت چاہتی ہے کہ یہ روڈ جو ہے وسیع ہوں، کشادہ ہوں، تاکہ لوگوں کو سہولیت ہو. واقعی ہوتی بھی ہے سہولیت. جب روڈ کشادہ ہوتا ہے، راستہ کشادہ ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف وہ دھیان دے. حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ راستے میں یہ بھی کوئی چیز ہے. راستہ جو ہمارے محکمہ ہے ان کے ساتھ تعاون ہمیں کرنا چاہیے ان چیزوں میں، اگرچہ کبھی ہماری خود کی ذاتی زمین بھی چلی جائے یا ذاتہ جو ہمارا مال ہے اس میں اگر تکلیف بھی ہمیں ہو جائے تو اس میں تو یہ تو آئندہ نسل کے لیے اچھا ہوتا ہے، آئندہ نسل کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو اب میری گزارش اور تلقین یہی رہے گی کہ جو ہمیں جو ہے راستے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اچھا مولانا صاحب، ایک اور جو راستے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو اس حوالے سے مجھے اور ایک چیز بھی یاد آ رہی ہے، ایک اور کام بھی یاد آ رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں. ہماری توجہ وہاں نہیں گئی، لیکن ابھی مجھے ذہن میں آیا کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. ایسی چیز کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگ راستوں کو مسدود کرتے ہیں. اب یہ حقیقت بھی ہے کہ کسی شخص کے پاس اتنی زمین نہیں ہوتی ہے، وہ ان کا صحن بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اجازت لاتے ہیں، ہو سکتا ہے اجازت بھی لاتے ہوں گے میونسپلٹی سے کہ ہم یہاں ٹینٹ لگائیں گے. لیکن پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کتنی مشکلات آتے ہیں. شادی بیاہ کے معاملے میں لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں، سڑکوں پر لگاتے ہیں، اور جو سڑکیں عبور و مرور کے لیے ہوتی ہیں اور جن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو وہ چل کر وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں راستہ بند ہے، پھر واپس آنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں شیخ صاحب جس کو ہم کہتے ہیں اضطراری چیزیں، جیسے اضطرار کے حالت میں یعنی اگر کوئی ایسی امر مجبوری ہے
تو اس امر مجبوری کا پہلے حل نکالنا ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں ایسا، کیونکہ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر سڑکوں کا مسدود ہونا جو بیان کیا ہے، ایسے ہی تعزیت پہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کسی کو تعزیت ہوگی، اب تعزیت والے آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں ہے، پھر وہ ٹینٹ لگا رہے ہیں سڑکوں پہ۔ تو اس تناظر میں ایک آپ کو یعنی اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ عمل جو ہے یہ شرعاً یعنی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم لوگوں کو آشائش یا بعض لوگوں کو ہم یہ چاہیں کہ ان کو آرام دیں، اور بعض لوگ جو ہیں ان آرام دینے والوں کی وجہ سے وہ اس سے تکلیف اٹھائیں، جمع غفیر جو لوگوں کا ہے وہ اس سے تکلیف اٹھائیں، وہ تکلیف اٹھائیں، اور گنے چنے لوگ جو 50-60 لوگ یا 100 لوگ آرام سے بیٹھیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس تناظر میں یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا معاملہ ہے، یعنی کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اس کو لا محال وہاں لگانا ہی ہے، تو اگر وہ حکومت سطح پر میں کہہ رہا ہوں جو اس کے ساتھ ادارے جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اس تناظر میں ان کو اجازت دے بھی دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اجازت دینے سے پہلے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک راستہ یہ ہے تو اس کا متبادل راستہ اختیار کریں، اور متبادل راستے کے لیے یہ کریں کہ جہاں سے وہ راستہ دوسری طرف جا رہا ہے وہاں یا تو انتظامیہ کی طرف سے کوئی اعلان لگ جائے، کا بورڈ لگ جائے، یا کوئی ایسا آدمی وہاں منتخب کیا جائے کہ یہ راستہ، کیونکہ اگر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر بعد جا کے پتہ چلے کہ آگے راستہ بند ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کو تکلیف دہ چیز دکھائی دے گی۔ تو انتظامیہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ اگر ان چیزوں کی اجازت دے رہی ہے تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز انتظامیہ سے اجازت مل جائے تو وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گی، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ پریشانی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے، انتظامیہ ان کے متبادل کوئی چیز دے ان کو، عوام کو، لوگوں کو۔ اگر کوئی راستہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے بند ہو رہا ہے، وہاں ٹینٹ لگ رہا ہے، وہاں تعزیت والے آ رہے ہیں، یہاں شادی ہے ان کا، باقی چیزیں ہیں، تو میں ان سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ روک لیں، نہ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو اجازت نامہ دے رہے ہیں اور اس کے تناظر میں عام لوگوں کی سہولیت کے ذریعے کوئی متبادل راستہ فراہم کریں تاکہ ان کو اس راستے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو سکے۔ تو اصل میں جو ہماری جو بات چیت کا جو خلاصہ یہی ہے کہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، یہ انسانیت کو کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی طرح سے تکلیف میں نہیں لانا چاہتا ہے، تکلیف میں نہیں رکھنا چاہتا ہے، ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی سہولیت فراہم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ راستے کے جو آداب ہیں یہ تو بہت ہی مفصل ہیں، اور اس کے بارے میں جو بہت کچھ لکھا گیا ہے، تو ہم یہاں جو ہے اپنی کم مائیگی یا کم علمی کی وجہ سے زیادہ جو ہے بول نہیں پاتے ہیں، زیادہ تفصیل سے مطلب کوئی بات پیش نہیں رکھ سکتے ہیں، آگے نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اتنا ہی ہے جو ہم نے بتایا کہ اتنا ہی ہے۔ یہ موضوع جو ہے بہت وسیع ہے اور اس کے بہت سارے جو مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فی شیخ، آپ یہاں تشریف لائے، حیاکم اللہ۔ اور جس موضوع پہ جو موضوع ہم نے لیا ہے یا جس موضوع پہ ابھی گفتگو ہوئی، حالانکہ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے جو ہماری نظروں میں یعنی معمولی چیزیں ہیں، معمولی یہ موضوع، کیونکہ عام لوگوں کو یہی لگے گا کہ یہ راستے کے بارے میں کیا حقوق ہیں، کیا معاملات ہیں، تو مگر یہاں اسلام کے محاسن، جیسے کہ آپ نے بیان فرمائے، اسلام کے محاسن کا یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے کیا کر رہا ہے۔ یعنی وہ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ رہا ہے، اس میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اس کو تکلیف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ انسانیت سے جڑا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق انسان ہے، اور وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھ رہا ہے تو اس راستے میں ہمیں روڑا نہیں اٹکانا ہے۔ آپ نے بہت بہترین بات چھیڑی، تو اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ابو ہریرہ والی حدیث سنائی ہے ابھی،
تو آپ نے فرمایا وہاں الذی یتخلی فی طریق الناس، آپ نے نہیں فرمایا الذی یتخلی فی طریق المسلم، آپ نے نہیں فرمایا. تو آپ کی بات بجا ہے کہ اسلام جو ہے انسانیت کی بقا چاہتا ہے، انسانیت کو عزت دینا چاہتی ہے. تو یہ بات ہے. تو کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا ہمارے کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسلام سے کوسوں دور ہے. کبھی اپنے ہمسائے گیری میں اگر کسی کے ساتھ ان بن ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، تو مگر ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کے راستے میں اپنے آنگن سے کوئی بھی چیز نکل کے ان کے راستے میں پھینکتے ہیں، کیونکہ ان کا راستہ وہاں سے آنا جانا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں ہم. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں جو خاص کر میں ان اپنے محسن انسانیت جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی طبقہ ہو، تو میں ان کو ان کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ اسلام انسان کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، اس انسانیت کے لیے اسلام نے کیا نہیں کیا. تو ہر آداب جو ہیں اسلام نے سکھائے ہیں، ان میں سے راستے کی بھی آداب سکھائے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آداب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی ہے. اور تو ہم بھی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس وقت کو یہاں پیش کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ٹائم کو، اس وقت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آپ کے نام اعمال میں یہ صالح عمل جو ہے قبول ہو. اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.